الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع آیت نمبر 161 اور 162 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کے لیے وعید ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے. ہاں، جو توبہ کریں، اصلاح کریں اور پھر بیان کرنا شروع کر دیں تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. آج کے سبق میں کفار کے اوپر جو اللہ کی لعنت ہے اس کو بیان کیا، کیونکہ کفر جو ہے یہ اسی طرح بہت بڑی اللہ کی ناراضگی اور پھٹکار کا سبب ہے جیسے ایمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور کامیابی کی دلیل ہے. ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور کفر سے بڑی لعنت کوئی نہیں. اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے اور کفر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کفر عموماً دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک تو ناشکری کے معنی میں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید. جہاں شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے وہاں ناشکری کے معنی میں ہے. اور اس میں قرآن مجید کی میں کئی مثالیں اس پر موجود ہیں، کئی موقعوں پر ایسا استعمال ہوا. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی دربار میں گئے اور اسے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ
کہ تو بچہ سا تھا، ہم نے تیری پرورش کی، اور پھر تو ہمارے پاس ٹھہرا اور ہم نے تمہیں بچوں کی طرح پالا، وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، پھر تو نے وہ کام کیا، ہمارے ایک بندے کو مار ڈالا، وانت من الکافرین، تو ناشکروں میں سے تھا۔ وہاں پہ کفر کا معنی کیا ہے؟ ناشکری۔ تو کفر کا ایک معنی تو ناشکری ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا معنی کفر کا جو ہمارے ہاں معروف ہے، کافر ہو جانا، انکار کرنا۔ جب کفر ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا معنی ناشکری نہیں ہے، پھر اس کا مطلب انکار کرنا اور کافر ہو جانا ہے۔ جیسے ان الذین آمنوا والذین کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور پھر اس کے مقابلے میں پھر آ جاتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تو ایمان کے مقابلے میں جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں انکار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا، یا قرآن کے کسی حکم سے انکار کر دیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا عمل نہ کرنا، ایک انسان مانتا ہے زکوٰۃ دینی ہے لیکن دے نہیں رہا، مانتا ہے نماز پڑھنی ہے پڑھ نہیں رہا، مانتا ہے حج کرنا میرے اوپر لازم ہے میں کروں گا جی بالکل، لیکن ابھی کر نہیں رہا، یہ فسق ہے، گناہ گاری ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہ بالکل یہ حکم اللہ کا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہے انکار۔ انکار شریعت کے کسی حکم کا کرے گا تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو کر کفر میں چلا جائے گا، کسی ایک چیز کا بھی، کیونکہ کفر کی مثال بیماری کی طرح ہے اور ایمان کی مثال صحت کی طرح ہے۔ دیکھو صحت مند وہ بندہ ہوگا جس کو کوئی بیماری نہ ہو، تب وہ صحت مند شمار ہوگا، اور بیمار وہ بندہ ہوگا جس کو کوئی بیماری لگ جائے۔ ضروری نہیں کہ ساری بیماری لگے تب بھی مریض بنے گا، نہیں، کوئی ایک بیماری لگ جائے تو وہ کیا ہوگا جی؟ مریض ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا بھائی اس کو مریض نہ کہو، بھائی اس کو تو صرف بخار ہے، اس کو تو صرف ٹی بی ہے، اس کو تو صرف کینسر ہے یا صرف کرونا ہے، نہیں، ایک بیماری بھی لگ گئی تو بندہ کیا ہوگا جی؟ مریض ہوگا۔ ایسے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ کفر بیماری کی طرح ہے اور ایمان صحت کی طرح ہے۔ یہ قادیانی، ان کو ہم کافر کہتے ہیں، انہوں نے صرف ختم نبوت کا انکار کیا ہے، ایک چیز کا انکار کیا ہے۔ کسی ایک چیز کا انکار انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، وہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے، مومن سے کافر بنا دیتا ہے۔ جیسے کسی ایک بیماری کا لگ جانا انسان کو مریض بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور مومن وہ آدمی ہوگا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ساری چیزوں کو مانے گا تب مومن ہوگا۔ اللہ کو بھی مانے گا، اس کی توحید کو مانے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، آپ کی ختم نبوت کو مانے گا، اللہ کے فرشتوں کو مانے گا، اللہ کے رسولوں کو مانے گا، اللہ کی کتابوں کو مانے گا، مرنے کے بعد اٹھنے کو مانے گا، قیامت پر ایک ایک چیز پر ایمان رکھے گا، تقدیر پر ایمان رکھے گا کہ اچھی بری سب اللہ کی طرف سے ہے، ان ساری باتوں پر ایمان رکھے گا تب مومن بنے گا۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ پھر قرآن کریم نے اس کفر کو کئی جگہ بیان بھی کیا، مثال کے طور پہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں کہ ایمان تو یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، وہ بے نیاز الہی سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی ہم سرتے برابر اس دے، دوجا کوئی نہ ثانی او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ یہ ایمان ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی کنبہ ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ وہ کسی سے ہے، نہ اس سے آگے کوئی ہے، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ بے مثال ہے۔
یہ ہے ایمان. اور اس کے مقابلے میں کفر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کل 25 دسمبر ہے نا, یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے اور نہ مسلمان اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کی عید ہے 25 دسمبر جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ, کہو استغفر اللہ. نعوذ باللہ. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے, مجھے گالی دیتا ہے. یا اللہ کون سی تجھے گالی؟ کہتا ہے یہ کہتا ہے یقول اتخذ اللہ ولدا, کہتا ہے اللہ صاحب اولاد ہو گیا. نعوذ باللہ. یہ اللہ کہتا ہے مجھے گالی ہے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ, حالانکہ میں اکیلا ہوں, بے نیاز ہوں. الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ, میں وہ ہوں نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ مجھ سے کوئی جنا گیا ہے. لیکن ابن آدم کہتا ہے اللہ صاحب اولاد ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. آسمان پھٹنے پر آ گئے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر آ گئی, پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہونے پر آ گئے. کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا, جب اہل زمین نے رحمان کی اولاد بتانا شروع کر دی. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو ہیپی کرسمس کیا مانا؟ مبارک ہو جی اللہ صاحب اولاد ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. یہی نظریہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی تو اللہ صاحب اولاد ہو گیا اور اس کی مبارکباد. اور ہمارے مسلمان بھی کہہ رہے. اور دیکھو ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ ان کی پابندی بطور مسلمان ہمیں کرنا لازم ہے. ان کی پابندی بطور مسلمان ہمیں کرنا کیا ہے جی؟ لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. ایک عیسائی بھوکا مرا اس کو کھانا کھلاؤ, بالکل کھلاؤ, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہو, نہیں منع کیا. خود قرآن میں اللہ نے آیت اتاری ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. فرمایا اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں, دین میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. ام تبرہم, تم ان کے ساتھ نیکی کرو, اللہ نہیں منع کرتا. وتقسطوا الیہم, ان کے ساتھ انصاف کرو, اللہ نہیں منع کرتا. بلکہ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین, انصاف کے ساتھ پیش ہو, اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے, نہیں منع کرتا. لیکن رہی یہ بات کہ وہ کہیں اللہ کی اولاد ہے اور ہم بھی آگے مبارکباد دے رہے ہوں, اس سے اللہ تعالیٰ نے صرف منع ہی نہیں کیا, بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اور یہ کلمہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے. انشاءاللہ کل کا جمعہ میں اسی موضوع پہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی پوری تفصیل اللہ نے کیوں بیان کی. وہ اسی جواب میں اللہ نے بیان کی کہ خبردار میری کوئی اولاد نہیں ہے, میں وحدہ لا شریک ہوں اور میں اولاد سے پاک ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے نہیں, وہ میرے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے دن زبان کھولی مریم کی گود میں تو کہا قال انی عبد اللہ, قال انی عبد اللہ, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو گروہ جو ہیں ان کو عذاب دے گا. ایک یہودی جنہوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگایا اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا, نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور دوسرے عیسائی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. ہمیں یہ دونوں فرقے گمراہ ہوئے. مسلمان کہتے ہیں مریم پاک دامنہ تھی, مریم صدیقہ تھی, اس نے گناہ کا ارادہ تک کوئی نہیں کیا تھا. اتنی پاک دامن, اتنی عفت مآب کہ اس کی عفت پر فرشتے بھی رشک کریں, جنت کی حوریں بھی رشک کریں. مریم اتنی پاک دامنہ, قرآن نے مریم کی صفائی دیتے ہوئے کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی, مریم صدیقہ. اور رہے عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے, نا وہ اللہ کے بیٹے نہیں, وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ایک سچا مسلک ہے ہمارا, سچا مذہب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتا ہے, اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. اس لیے یہ کلمہ کفر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے بیان کیا قرآن میں لقد کفر الذین قالوا, کفر کی بات چل رہی تھی نا کہ ایمان کے مقابلے میں جب کوئی عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کہتا ہے کفر ہے. یہ اس کو کیا کہتا ہے جی؟ کفر ہے. یعنی یہ
ایمان کے مقابلے میں انکار کرنے والا ہے، اللہ کی وحدانیت کا گویا کہ یہ بندہ انکار کر رہا ہے اپنے اس عقیدے کے ساتھ۔ جیسے کوئی کہے کہ مرزا رسول ہے، وہ بے شک زبان سے یہ نہ کہے کہ میں نبی پاک کو رسول نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا رہے، لیکن جب کہے گا کہ مرزا رسول ہے تو یہ کیا دلیل ہے کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے؟ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا منکر ہے۔ چاہے زبان سے نہ کہے کہ میں انکار کرتا ہوں، زبان سے نہ کہے کہ میں انکار کرتا ہوں، لیکن جب نبی پاک کے بعد ایک اور نبی کو مان رہا ہے تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ منکر ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مبارکباد پیش کر رہا ہے، وہ زبان سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی اولاد ہے، لیکن وہ اس پر خوشی کا اظہار تو کر رہا ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کل کے دن میں جانے انجانے میں یہ بالکل یہ کام نہیں کرنا، یہ پابندی ہے اسلام کی طرف سے، یہ پابندی ہے مسلمانوں کے لیے۔ خبردار اس معاملے میں آپ نے کوئی نرمی نہیں اختیار کرنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام بے شک کس کے بیٹے ہیں؟ مریم علیہ السلام۔ اور قرآن میں دیکھو نا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ساتھ اللہ نے باقاعدہ نام دیا ہے ہر جگہ پہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں مریم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور مریم علیہ السلام کے نام کی پوری صورت اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، اس لیے تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہنے کی بجائے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ کفر ہے۔ قیامت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ کفر ہے۔ ختم نبوت کا انکار کرنا کفر ہے، قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا کفر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب میرے محبوب غار میں اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو قرآن بیان کرتا ہے نا ان کی صحابیت کو، یہ کسی مولوی نے تو نہیں کہا۔ تو قرآن کا انکار کیا ہے جی؟ کفر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غار کے اندر ایک مصطفیٰ تھا اور ایک یار غار ابو بکر صدیق تھا۔ اس وقت تو صرف یار غار تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیا کہ اب یار مزار بھی بن گیا ہے۔ یار غار اور یار مزار وہ تھا، اللہ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب اپنے صحابی ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کی کسی آیت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اسی کفر پر اگر ان کی موت آ گئی، اللہ محفوظ فرمائے۔ قرآن بیان کرتا ہے جب موت کے وقت کافروں کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ 10ویں پارے میں سورہ انفال میں بیان کرتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے چہروں پر بھی مارتے ہیں، پیٹھوں پر بھی تھپڑ مارتے ہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں چکھو نہ مزہ اللہ کی نافرمانی کا، دوزخ آگے کھڑی ہے تیار، اس میں جلنے کا مزہ بھی چکھو نہ۔ اللہ فرماتے ہیں جن کی موت کفر پر آئی اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو استغفر اللہ، اللہ ہمیں لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، صرف اللہ کی نہیں اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے، ان پر سب کی طرف سے لعنت ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے، کیونکہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا وہ پھر اس کے لیے نجات کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ یہ ضرور دعا کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔
اللہ، بڑی مشہور مثال ہے ایک بزرگ سے، کسی متکبر کافر نے نا دیکھا کہ بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ تو بہتر ہے یا میرا کتا، تکبر کے ساتھ کہا۔ اس نے کہا دیکھو بھائی ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہماری طرح ہوتا تو غصے ہوتا ہے، اس نے کہا دیکھو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا نا تو پھر تو میں تجھ سے بھی بہتر ہوں، تیرے کتے سے بھی بہتر ہوں، اور اگر خاتمہ ایمان پر نصیب نہ ہوا تو پھر میں اس سے بھی بدتر ہوں۔ کتا کم از کم کافر تو نہیں ہے نا، کم از کم اس نے کفر تو نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، سب کی ان پر لعنت ہے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، جہاں پہ تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو کفر پر مرنے والا ہے ساری زمین کو سونے سے بھر کر پیش کر دے، میرے پاس ایمان تو نہیں، یہ فدیہ دینا چاہتا ہوں، فرمایا فلن يقبل، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ہرگز قبول، لا يخفف عنهم العذاب، عذاب ہلکا بھی ان سے نہ کیا جائے گا، ختم ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے، عذاب سے چھٹکارا ملنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور سورۃ النبأ میں فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو عذاب، ہم عذاب کو مسلسل آگے تیز کرتے جائیں گے، تیز کرتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیات جو ہے نا، جیسے یہ لا یخفف عنہم العذاب، یا دوسری آیت جو میں نے ابھی سنائی فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ کافروں کی رسوائی کے لیے بہت بڑی آیات ہے، یعنی اس میں اب کمی بھی نہیں ہوگی، اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اضافہ ہی، آئے روز آئے لمحے پہلے سے عذاب تیز تر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ، فرشتے جو داروغے ہیں نا جہنم کے، کفار ان کی منت کریں گے، آپ رب سے فریاد کریں، یخفف عنا یوما من العذاب، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن صرف ایک دن عذاب میں تھوڑی تخفیف ہو جائے، ہلکا ہو جائے، تھوڑا سانس ہمیں لینے دیں۔ جواب آئے گا کہ نہ، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دی جائے گی، تھوڑی مہلت بھائی چلو ریسٹ کر لو، نہ، کوئی وقفہ نہیں، کوئی بریک نہیں، کوئی مہلت نہیں، کوئی عذاب میں کمی نہیں، عذاب آئے روز بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔